رمضان المبارک کا مبارک مجرب نبوی وظیفہ۔ بیماری بگانے والی ایک تسبیح افطاری کرنے سے پہلے پڑھ لے۔ ہر قسم کی بیماری دور، ہر قسم کی جادو ختم۔ ڈاکٹر دیکھ کر خود حیران رہ جائے گا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، خصوصاً رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں وعظ کیا گیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہر قسم کی بیماری سے نجات پانے کے لیے، ہر قسم کی جادو شرور سے حفاظت پانے کے لیے ماہ رمضان میں افطاری کے وقت ایک وظیفہ صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت کون سے طریقہ پر مانگنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں افطاری کے وقت وہ مجرب وظیفہ جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی ہر قسم کے امراض سے نجات یقینی ہو جائے گی، کیونکہ اس عادت ہم سب کو حاصل ہے، اور وہ بھی سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ ایک سورت کا وظیفہ صرف اور صرف ایک بار پڑھ لے، آپ کی جو بیماری ہے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ہماری ویڈیو صرف اور صرف 6 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن صبر کرنے کی گزارش ہے۔ ویڈیو تکمیل تک دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو افطاری کے وقت وظیفہ کرنے کی طریقہ کار اور اجازت مل جائے۔ محترم ناظرین، انتہائی آسان، فور اور قرآنی ایک سورت کا وظیفہ جانیے آج کی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بیماری اور دکھ کی بہترین دوا۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن پاک بہترین دوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم ہمارے جسم اور دل و روح سب کے لیے شفا ہے۔ اب چاہے بیماری ظاہری ہو یا بدنی، باطنی، حسی ہو یا معنوی، اس کے خاتمے کے لیے قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ جب افطار کے وقت اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے قافلہ عرب کے کسی قبیلے میں گیا تو اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈانک مار دیا۔ ایک صحابی نے درد والی جگہ پر اپنا نواب لگایا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو درد فوراً ختم ہو گیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حلق یعنی گلے میں درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم دنیاوی پریشانیاں مصیبت کے وقت پڑھو تو پریشانی دور ہو جائے۔ عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ آیت بلاؤ کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دم کرنے سے ایک بیمار کو آرام آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اس کے کان میں کیا پڑا تو آپ نے سورہ مومنین کی آیت 115 تا اختتام تک سنا دی۔ ارشاد فرمایا، یقین رکھنے والا شخص اسے پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دکھ اور بیماری دور کرنے کے چند قرآنی علاج۔ محترم ناظرین، ان قرآنی صورتوں کو لازمی نوٹ کر رہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ سورہ نساء کی برکتیں۔ گھر کو قبضے سے بچانے کے لیے سورہ نساء لکھ کر لٹکا دیجئے۔ بارش یا زمزم پر یہ سورت دم کر کے خوب زدہ کو پلا دیجئے، خوب دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت اس سورت کی تلاوت احوال کی درستی، امیدیں پوری ہونی، قبولیت دعا اور رزق و برکت کا سبب ہے۔ سورۃ المائدہ کی برکتیں۔ جہاں یہ سورت لکھ کر لگا دی جائے وہ گھر چوری سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورت کو پانی پر دم کر کے پی لینے سے پیاس سے حفاظت رہتی ہے۔ سوتے وقت اس سورت کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اسے برکت ملتی ہے۔ آیت شفا کی برکتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام قشیری کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، کیوں غمزدہ ہو، غرض کی میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ ارشاد فرمایا، آیت شفا سے تمہارا دیان کہا ہے۔ چنانچہ بیدار ہو کر آپ نے آیت شفا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، جس کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالے، وہ آیت شفا جو افطاری کے وقت جو بندہ پڑھتا ہے
ہر قسم کی جادو، شرور اور بیماری سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا عمل طریقہ کار نوٹ پر مالے، لیکن ان شرائط کو بھی نوٹ پر مالے: حلال لقمہ کھانا اور حرام غذا سے بچنا، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا، نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کرنا، شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ ان شرائط کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو وظیفہ اس طرح پڑھ لیں: سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، بعد میں سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا، اس کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھنا، آخر میں یا سلام ہو 300 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک دے۔ اگر بیمار شخص دور ہے یا خود بیمار ہے تو پانی پر دم کر کے پانی پی لے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں صحت مند ہوگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ ہمارے وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، افطاری کے وقت اس سورت کا وظیفہ لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔